وہ لکھا ہے نا کہ وہ عصر کی نماز پڑھی گئی، اور جیسے امام صاحب نے سلام پھیر کے نماز ختم کی تو کچھ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے، اور ان کا کہنا تھا کہ رکعتیں 4 نہیں بلکہ 3 پڑھی گئی ہیں۔ اب 4 والے بھی تھے اور 3 والے بھی، 4 3 3 4، کافی دیر جب یہ معاملہ چلتا رہا تو پھر آخری صف میں سے ایک نمازی کھڑا ہوا، اس نے کہا رکعتیں 3 ہی پڑھی گئی ہیں۔ تو وہ جو 4 والے تھے انہوں نے کہا تو نے کون سی کو نہیں بات کی ہے، تو 3 والے تو پہلے بھی ہیں، تو یہاں تو کوئی ایسی دلیل دے کہ ہم مان لیں کہ 3 ہی پڑھی گئی ہیں۔ اس نے کہا دلیل رہنے دو، باقی مان جاؤ کہ 3 ہی پڑھی گئی ہیں اور دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا دلیل، تو اس نے کہا پھر دلیل یہ ہے کہ باہر میری 4 دکانیں ہیں، تو جب میں عصر کی نماز پڑھنے کے لیے آتا ہوں تو ہر رکعت میں نے ایک دکان کا کھاتا چیک کرنا ہوتا ہے، اور ابھی میں نے 3 ہی کا کیا ہے، 1 کا رہتا ہے، کیونکہ ہوتا کیا ہے ہم آ جاتے ہیں لیکن دل کو ادھر ہی چھوڑ آتے ہیں۔ اور اقبال نے بھی یہی کہا تھا، جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ اس کو آپ کی اور اپنے لیے اگر میں سادہ کروں تو چلو میں اتنا اس کو سادہ کر سکتا ہوں کہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ بندیا تو مسجد میں آ گیا، لیکن جس کے گھر میں تو آیا ہے اس کے اور تجھ میں جو رابطے کا واحد ذریعہ ہے وہ تو دل تھا، اس کو تو ساتھ ہی نہیں لے کے آیا کوئی بھی۔ اس لیے ہم کھڑے ہوتے ہیں لیکن دل کہیں اور ہوتا ہے۔ اس لیے تو دیکھیں نا حضرت، آج وہ سلسلہ چل رہا ہے کہ ہاتھ ایتھے بننا ہے، کہ ہاتھ آمین اچھی کہنی ہے، کہ آستہ قرات کرنی ہے کہ نہیں کرنی۔ الحمدللہ میں آستہ والا ہوں، میں ایتھے والا ہوں، میں قرات دے سی قائل نہیں، لیکن چلو مسئلہ تو چل رہا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ایک حدیث پاک کھڑی ہے، میں حیران ہوں کہ اس کے حوالے سے سارے چپ ہیں، حالانکہ وہ جان ہے پوری نماز کی حضرت، اس کے حوالے سے بالکل سکوت ہے حضرت، کوئی بولتا ہی نہیں اس پہ حضرت۔ اور حدیث پاک کا مفہوم ہے، فرمایا لا صلاۃ الا بحضور القلب، جو دل نال نہیں آیا تو نماز نہیں ہے۔ چپ نے سارے، کوئی بولدا ہی نہیں ہے، جو دل ہی نہیں نال آیا تو پاویں ایتھے بند تو پاویں ایتھے بند، بولتا ہی کوئی نہیں۔ لا صلاۃ الا بحضور القلب۔ پھر اقبال رویا اور اقبال نے کہا مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ لیکن دکھ اس بات کا ہے، ہمارا روز کا کام ہے، میں یہ صبح سے ابھی تک 3 بیان کر رہا ہوں، 3 اس کے بعد میں نے اور کرنی ہے، ہر روز یہی چلتا ہے۔ لیکن دکھ یہ ہے اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہوتا ہے، لیکن کبھی کسی نے بعد میں ہمیں نہیں پوچھا کہ مصباحی صاحب دل کے میں نمازی ہوں ہے، یا تو تڑے سارے دا ہو گیا ہے تا نہیں تھی پوچھتے، تو جب نہیں ہویا تو پھر کیوں نہیں پوچھتے؟ دکھ اس بات کا ہے، آپ صرف اس کا مزہ لیتے ہیں، اس کا چسکا لگاتے ہیں اور اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ مجھے آج تک کبھی کسی نے نہیں پوچھا کہ مصباحی صاحب کیویں نمازی ہوں ہے، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، اس سے کیا مراد ہے؟ پوچھتا ہی کوئی نہیں ہے۔ یہاں تو تڑے سارے دے نمازی نے چسکا لیتے ہیں، اس کا مزہ ہم اس کا لے لیتے ہیں، اور آپ اس لیے حضرت صاحب بڑا مزہ لے لیا، اب کچھ عمل کی طرف آئے ہیں اور پوچھیں حضرت صاحب۔ اور دکھ یہ ہے کہ یہ نہیں کہ آپ کچھ بھی نہیں پوچھتے، یا تو آپ کچھ نہ پوچھے تو ہم بھی دل کو تسلی دے لیں کہ چلو کسی معرفت دے بڑے مقام تے چلے گئے، لیکن اپنی آپ ایک ایک بات پوچھتے ہیں۔ میں اس دن یہ نارووال تھا، میں تقریر کر کے نکلا، گاڑی کی طرف جا رہا تھا، بندہ آٹے کا پیڑا لے کے آ گیا کہ مصباحی صاحب دم کر دو۔ پیڑا میں نے خیر اس کے ہاتھ سے لے لیا، تو میں نے پوچھا مدعا کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ تو کہتا ہے میری گائیں دودھ کٹا گئی ہے۔ تو میں انہوں کیا کریے کہ دم رہن نہ دئیے تو گائیں دے پٹھے نہ ودا لئیے، کیونکہ پانا پونا انہوں کھ نہیں، ان قوم نے گائیں دا دودھ بھی مصباحی صاحب دے دم نہ دی ودانا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کچھ بھی نہیں پوچھتے، اپنا آپ سارا کچھ ہی پوچھتے، ایسی باتیں بھی پوچھ ڈالتے ہو کہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ بات بھی پوچھنے والی تھی حضرت۔ یہ کسی طرح بندہ میرے پاس آ گیا، مجھے کہتا ہے جی تویز لکھ دے، میں جی کی ہویا ہے؟ کہ میری گائیں سون والی ہے تے عید کی کٹی دے۔ میں بھائیا سانو کی کٹے کٹیاں چھپان لگا، ساڈا جڑا کام ہے ساڈے کول وہ پوچھنی ہے، یہ کٹا کٹی وہ تے رہن دے، پاویں کٹا دے پاویں کٹی دے۔ یہ نہیں کہ آپ کچھ نہیں، اپنا سارا کچھ پوچھتے ہو حضرت صاحب۔ امتحان دیتا ہے خدا کو، وظیفہ دے دیو پاس ہو جائیے، تو بھائی محنت کرنی تھی نا، اپنا سب کچھ پوچھتے ہو آپ حضرت۔
لیکن جو پوچھنا ہے وہ پوچھتے نہیں ہیں. پوچھو پتر، سوال کرو. یا آپ کے پاس پاک لوگ موجود ہیں، پوچھو ان سے کہ دل نمازی کیویں ہوندا ہے؟ تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا؟ اس سے کیا مراد ہے؟ اس لیے تو پھر حیرانگی ہوتی ہے کہ حضرت باقی انہوں تو چھڑو، اسی نمازی بھی خالی دے خالی ہیں. 16 سال 10 سال سانو اتنے آندیاں ہو گئے نے، لیکن ساڈا اپنا کوئی پرسانے حال نہیں. لیکن وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جویں انہوں نے آکھیا اسی بھی اویں آندے نہیں. یہ دیکھنا حضرت، آپ کی اور میرے گھر مہمان آئے، اگر مہمان گرمی کا ہے تو آتے ہی روح افزا، جامع شیری، ٹینگ، کچی لسی، دودھ سوڈا، ملک شیک. اور اگر مہمان سردی کا ہے تو آتے ہی چائے، ساتھ وہ ابلے ہوئے انڈے، کیک رس، بسکٹ، پیٹیز، پیزا. اور جب کھانے کا وقت آئے گا تو جتنی اللہ نے توفیق دی ہے شاید اس سے بڑھ کے میں کوشش کروں کہ مہمان آیا ہے تو میں کہتا ہوں تیرے میرے گھر میں مہمان آئے اور اتنا کچھ کھا کے جائے، اور بندہ رب کے گھر میں آئے اور خالم خالی واپس چلا جائے. لیکن تو آیا ہی نہیں، نہ تو ادھر سے آیا اور نہ ہی تو ادھر سے، تو دونوں جگہ سے آؤٹ تھا. صرف تیرا بت بیٹھا تھا ادھر، باقی تو ادھر. آؤ پتر، اور پورے آؤ، مکمل ہو کے آؤ. پھر دیکھو تو صحیح حضرت، یہ واحد جگہ ہے اس زمین پہ کہ یہاں سے اے سے لے کر زی تک سب کچھ ملتا ہے. بڑے بڑے سٹور بن گئے ہیں لیکن کوئی سٹور یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اے ٹو زی ایتے. یہ وہ جگہ ہے جہاں اے ٹو زی سب کچھ ملتا ہے. صحت ملتی ہے، زندگی ملتی ہے، خوشی ملتی ہے، اولاد ملتی ہے، گھر ملتا ہے، کاروبار ملتا ہے، ہر شے یہاں ملتی ہے. لیکن بس جیسے آنا تھا ہم آ سکے نہیں. بلکہ اب پتر کیا بندہ اپنا دکھڑا روئے. یہ تو ہم چلو بھیلو مار کی مسجد میں بیٹھے ہیں تو یہاں کیا، اب تو حالات اتنے خراب ہیں، اب تو امت عمرہ کرنے جائے تو دل ساتھ نہیں لے کے جاتی کوئی بھی، یہاں کہیں چھوڑ جاتے ہیں. دیکھا نہیں آپ نے شہن حرم میں کیا چل رہا ہوتا ہے؟ طواف بیت اللہ کا ہو رہا ہے، طواف بیت اللہ کا ہو رہا ہے، اور تقریباً پاکستانیوں نے واٹس ایپ پہ ویڈیو کال پاکستان میں کسی نہ کسی کو ملا رکھی ہوتی ہے. پہلی رکعت میں امی کو ملا لیتے ہیں، دوسری میں یانوں کی امی کو ملا لیتے ہیں. ہر رکعت میں حضرت ہم نے کوئی نہ کوئی پہلے سوچ رکھا ہوتا ہے کہ کال کس کو ملانی ہے. دکھ یہ ہے کہ 7 چکر پورے لگ جاندے نے، لیکن جنہوں کال ملانی سی انہوں ملاندے کوئی. وہ صرف یہ ہے کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اگر کوئی پوچھنے والا ہو تو وہ ہمیں کھڑا کر کے پوچھے، او بندیا جی امی ایڈی یاد آن ڈئی سی تو لین کی آیا